بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ تو جناب الیکشن سر پہ آن پہنچا ہے اور الیکشن سے پہلے ایک بڑا بریک تھرو لاہور شہر سے ہے۔ لاہور شہر امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ کہتے ہیں کہ لاہور پنجاب کی سیاست طے کرتا ہے اور پنجاب پاکستان کی سیاست طے کرتا ہے۔ اس کی ایک وجہ بھی ہے، مثلا لاہور کی قومی اسمبلی کی جو کل نشستیں ہیں وہ 14 ہیں اور مجموعی طور پہ جو صوبہ بلوچستان کی پورے صوبے کی نشستیں قومی اسمبلی کی وہ 16 ہیں۔ یعنی لاہور شہر اور بلوچستان صوبے کی نشستوں میں صرف 2 نشستوں کا فرق ہے، ورنہ آپ لاہور جیت لیں یا پورا صوبہ بلوچستان جیت لیں بات برابر ہو جاتی ہے۔ اور یہاں پہ صوبائی اسمبلی کی 30 نشستیں ہیں جو آدھی بنتی ہیں وہاں پہ بلوچستان اسمبلی کی۔ تو آپ اس سے اندازہ لاہور کا لگا سکتے ہیں۔ اب لاہور کے اندر بڑے امیدوار میدان میں اترے ہوئے ہیں، جس میں خود نواز شریف حلقہ N130 کے اندر ڈاکٹر یاسمین راشد کے خلاف الیکشن لڑ رہے ہیں، شہباز شریف لاہور کے حلقہ N123 کے اندر اترے ہوئے ہیں، مریم نواز 119 کے اندر ہیں، علیم خان جو صدر ہیں استحکام پاکستان پارٹی کے وہ حلقہ N117 کے اندر ہے، پھر 128 کا حلقہ بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں پہ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، اور اس کے بعد اون چودھری ان کے مقابلے میں نون لیگ کے اور استحکام پاکستان پارٹی کے مشترکہ امیدوار ہیں۔ اور اندازہ کریں کہ شریف خاندان نے خود اس پر جو مہر لگانی ہے عقاب پہ لگانی ہے، شیر پہ نہیں لگانی۔ اس کی بجائے ان کے ووٹس رجسٹرڈ ہے ماڈل ٹاؤن میں، اور ماڈل ٹاؤن بھی آتا ہے N128 کے اندر۔ پھر لطیف کھوسا صاحب ہیں N122 کے اندر، خواجہ سعد رفیق کے مقابلے میں تگڑا مقابلہ ہے وہ بھی۔ اب یہ ساری کہانی سنانے کی آپ کی وجہ لاہور کے اندر ہے۔ اب اطلاعات سن لیں، لاہور میں خواجہ سعد رفیق کے حلقے میں سروے کیا گیا ہے، کام خراب ہے۔ لیکن اس سے زیادہ جو ایک اور بریک تھرو ہے، جو کہانی بتا رہا ہے، وہ قائد نواز شریف کے حلقے میں ہے۔ N130 کا حلقہ نواز شریف کا روایتی حلقہ تصور کیا جاتا ہے، اور اس روایتی حلقے کے اندر میں نے خود سروے کیا ہے۔ میں اگر آپ کو یہ بات بتاؤں، اس گراؤنڈ سروے جو میں خود وہاں پہ پہنچا تھا، جو ہم نے چلایا بھی، ٹی وی کی بات کر رہا ہوں یہاں کی نہیں، یوٹیوب کی نہیں، تو اس میں پی ٹی آئی کو اکثریت حاصل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے اوپر۔ لیکن اب ذرا میں آپ کے سامنے جو خبر لے کے آیا ہوں وہ بڑی ہی دلچسپ ہے، اور خبر کچھ اس طرح کی ہے۔ ایک تو آپ اندازہ کر لیں کہ اب تمام تر بندوبست کیا گیا ہے، یعنی آپ نے بلے کا نشان چھین لیا، عمران خان کو بند کر دیا، الیکشن سے پہلے سزائیں سنا لی۔ اب 36 گھنٹے کم از کم رہ گئے ہوں گے الیکشن کیمپین میں، کل رات 12 بجے الیکشن مہم ختم ہو جانی ہے۔ اور اب تو ایون جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے وہ کہہ رہا ہے جی ہم نے بیلٹ پیپرز کی چھپائی مکمل کر چکے ہیں، آج ہم ترسیل مکمل کر دیں گے، پھر آگے سامان بانٹنا شروع کر دیں گے۔ لیکن اس کے باوجود حیران کن بات یہ ہے کہ ایک عجیب سی بے چینی دکھائی دے رہی ہے، ایک عجیب سی پریشانی ہے، اور وہ پریشانی پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سے ہے۔ وہ بے چینی پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 8 فروری کا دن سرپرائزنگ ڈے ہے، گو کہ مسلم لیگ نون کی نہ صرف بھرپور سرپرستی کی جا رہی ہے، حتیٰ کہ آج ایک دلچسپ واقعہ ہوا، علماء کرام جو ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ نون کی حمایت کر رہے ہیں۔ فیصل آباد میں پتہ چلا جی علماء کرام نے غیر مشروط طور پہ مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اور اس کے اندر پاکستان ٹیلی ویژن PTV اس کو براہ راست نشر کر رہا تھا۔ ہمارے دوست ہیں عمران بھٹی صاحب، عمران بھٹی سنو نیوز کے اندر رپورٹر ہیں، اور ابھی ہم ساتھ موجود تھے لطیف کھوسا صاحب کی پریس کانفرنس میں، اور لطیف کھوسا صاحب نے بڑی دلچسپ وہاں پہ ان کا ایک تو یہ دیکھیں ذل سبحانی کی تاج پوشی کے لیے پورا حلقے کی اکھاڑ پہ چھاڑ کر دی گئی ہے۔ اب DHA میں رہتے ہیں لطیف کھوسا صاحب، اور ان کی بیگم کا ووٹ جو ہے اقبال ٹاؤن جو ہے اس کے بالکل کئی کلومیٹر دور وہاں پہ ووٹ پھینک دیا گیا، یعنی ان کے امیدوار کی اپنی اہلیہ کا ووٹ اس کے حلقے میں نکال دیا گیا۔ اندازہ اس بات سے کریں تو کھوسا صاحب یہی کہہ رہے تھے کہ
پولنگ افسران مرضی کے لگا دیے گئے ہیں، ایون بکسے تبدیل کرنے کے پلانز کے الزامات انہوں نے لگائے۔ اس کے بعد وہ کہہ رہے تھے کہ ذل سبحانی کی تاج پوشی کے لیے ہم بلے کا نشان لینے گئے تھے، لیکن بلے کا نشان ہم سے چھین کے ہمیں جہیز کا پورا سامان دے دیا گیا۔ خیر واپس آتے ہیں تو وہاں پہ عمران بھٹی بھی موجود ہے۔ اب عمران بھٹی کی خبر کیا ہے؟ عمران بھٹی یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور جو نواز شریف کا حلقہ NA 130 ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، بلکہ پورے 4 مرتبہ ایک سروے کیا گیا ہے، اور وہ سروے مسلم لیگ نون کی جانب سے نہیں ہے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے۔ اس خبر کے مطابق جو 4 سروے کیے گئے ہیں اس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں قائد نواز شریف کو مشکلات ہیں۔ اب چونکہ میں گراؤنڈ کے اوپر سروے کر کے آیا ہوں، میں خود دیکھ کے آیا ہوں، تو میں تو آپ کو تسلی سے بتا سکتا ہوں کہ وہاں کیا صورتحال ہے۔ اب اس سارے پلان میں وہ جو بے چینی ہے، تو پیغام یہ دیا گیا ہے کہ آپ الیکشن ہونے دیں، ووٹ کاسٹ ہونے دیں، لوگوں کو ووٹ ڈالنے دیں، اس کے بعد اگلی صورتحال دیکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ابھی نواز شریف جو ہے صورتحال کیا دیکھنی ہے، گجرانوالہ کا آپ کو بتایا، آج نواز شریف مری پہنچے ہوئے ہیں۔ اب مری کتنا، وہ آپ مال روڈ مری والا دیکھ لیں، اس چوک میں وہ ابھی جلسہ کر رہے تھے، تو قائد محترم جو ہے وہاں پہ گئے تو ہیں، لیکن میں یہی گزارش کرنی تھی کہ قائد محترم کو تنگ گلیوں سے نکالیں، کھلے گراؤنڈ کے اندر جلسہ ہونا چاہیے تھا۔ اب کل آخری دن ہے، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کل نواز شریف لاہور کی سڑکوں پہ نکلتے، یا کل نواز شریف مینار پاکستان پہ جلسہ رکھتے، اور پتہ چلتا جناب 21 اکتوبر کے بعد آ کے آپ نے جو الیکشن کیمپین ساری کی ہے اور آپ کے مخالف کو بند کیا گیا، جیل میں ڈالا گیا ہے، سزائیں دی گئی ہیں، ایک ایک مطالبہ، تو اب آپ کو لے کے لوگوں کا رسپانس کیا ہے؟ لوگوں کا رسپانس میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ محمد مالک صاحب یہی تبصرہ کر رہے تھے، اور اس میں سبق ہے نواز شریف کے لیے، کیا وہ کیا کریں گے۔ محمد مالک یہ کہہ رہے تھے کہ بنیادی طور پہ یہ جو الیکشن پرسوں ہو رہا ہے، پرسوں ترسوں مراد 8 تاریخ کو، 8 فروری والا جو الیکشن ہے وہ بنیادی طور پہ 2 چیزوں کے درمیان ہے۔ ایک تو ظاہر طاقت ہے جن کے پاس سارا اختیار ہے، دوسرا ٹرن آؤٹ کے درمیان یہ الیکشن ہے۔ اب دیکھنا صرف یہ ہے کہ تحریک انصاف کے لوگ کتنے نکلتے ہیں، کس جوش ولولے کے ساتھ نکلتے ہیں، اور دوسرا یہ دیکھنا ہوگا جو ان کو روکنا چاہتے ہیں وہ ان لوگوں کو دبا پاتے ہیں کہ نہیں دے پاتے، اور جتنا زیادہ ٹرن آؤٹ ہوگا یہ گیم اتنی تبدیل ہوگی۔ اب یہ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ گھر بیٹھے رہیں گے یا وہ ووٹ ڈالیں گے۔ میرا خیال یہ ہے کہ ہر شہری کے اوپر، قطع نظر اس سے کہ آپ ووٹ کس کو کرنا چاہتے ہیں، آپ کو 8 فروری کو نکلنا چاہیے، ووٹ ضرور دیں، اس بات کو سوچے بنا کہ میرے ووٹ سے کیا ہوگا، آپ کے ووٹ سے ہی ہوگا۔ ایک ایک قطرہ مل کے جو ہے وہ سمندر بنا دیتا ہے۔ اب اس کی وجہ یہ ہے، آپ اندازہ کر لیں کہ آئندہ چند دنوں کے اندر اندر 8 فروری سے وسط مارچ تک پاکستان میں کیا تبدیلیاں آنی ہیں۔ اس ایک مہینے کے اندر اندر آپ یوں سمجھیے کہ پاکستان کا وزیر اعظم آنا ہے، پاکستان کا صدر آنا ہے، اور سینٹ چیئرمین آنا ہے، اسپیکر قومی اسمبلی آنا ہے، اور اسی دوران پاکستان کے اندر آدھے سینیٹرز ریٹائر ہوں گے اور ان کی جگہ پہ نئے سینیٹرز آئیں گے۔ ظاہر آپ جو اسمبلیوں میں لوگ بھیجیں گے، صوبائی اسمبلیوں نے آگے سینیٹرز کا انتخاب کرنا ہے، تو گیم بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے رہیں گے، آپ ووٹ ڈالیں گے۔ دیکھیے، ایک تو اویئرنیس چلائیں، لوگوں کو بتائیں کہ سبز رنگ کا جو بیلٹ پیپر ہے وہ قومی اسمبلی کا بیلٹ پیپر ہے، اور سفید رنگ کا جو بیلٹ پیپر ہے وہ آپ یوں سمجھیں کہ صوبائی اسمبلی کا۔ اس کو آپ ایک طرح سے لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں کہ پاکستان کا قومی پرچم 2 رنگوں کے اوپر مشتمل ہے، ایک سبز رنگ ہے اور ایک سفید رنگ ہے۔ چونکہ جھنڈے میں سفید رنگ بڑا ہے تو بڑے سے مراد قومی اسمبلی کا حلقہ تصور کیا جائے، سفید رنگ کم ہے تو اس کو آپ صوبائی اسمبلی کا حلقہ تصور کریں، اور سبز رنگ کا بیلٹ پیپر قومی اسمبلی کا ہوگا، اور اس کے اوپر آپ سبز کور والے بیلٹ باکس کے اندر ہی ڈالیں گے اور سفید والے کو سفید والے ڈالیں گے۔ اس طرح سے لوگوں کو اویئر کر کے ان کو بتائیں، تاکہ ووٹ، میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، جو سب سے بڑی بات ہے
وہ یہ ہے کہ اس وقت اس بار جو ریکارڈ بنے گا مسترد ووٹوں کا ریکارڈ ہوگا، اور خاص کر ان حلقوں میں جہاں پہ زیادہ امکان ہے پاکستان تحریک انصاف کے جیتنے کا، اور اس دوران بڑے بڑے مورچے آپ کو دکھائی دیں گے۔ سن لیں ذرا، کراچی میں ہم نے ایم کیو ایم اور اے این پی کو ہمیشہ لڑتے دیکھا، ہم نے پختون مہاجر کی سیاست کرتے ان کو دیکھا، لیکن دلچسپ بات یہ ہے اور اچھی بات یہ چلیے کہ کراچی کی سیاست میں ایک نیا موڑ آیا ہے، اور ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی ہے، اور این اے 240 اور این اے 241 پہ اے این پی نے کراچی سے اپنے امیدواروں کو دستبردار کرا لیا ہے، اور اس طرح ایم کیو ایم نے پی ایس 88 پر اے این پی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے، اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے جی ہم جیت گئے تو ہم تو آصف علی زرداری کو صدر پاکستان کے طور کے اوپر جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اس سے آپ ان چیزوں کا اندازہ کرتے جائیں۔ اب اس کے مقابلے میں تحریک انصاف کے کوئی آسانی نکال، انہوں نے کرک میں کیا، وہ جو فائرنگ والے واقعات ہوئے اور توڑ پھوڑ ہوئی وہ میں نے آپ کے سامنے خبر رکھی تھی، کوئی 3000 کے قریب جو کارکنان ہیں ان کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا ہے بغیر اجازت جلسہ کے توڑ، اس کا مطلب 3000 لوگ تو اکٹھے تھے کرک جیسی جگہ کے اوپر، اگر آپ 3000 کا نمبر ڈال رہے ہیں تو زیادہ ہی ہوں گے، کم تو نہیں ہوں گے نا۔ اگلی خبر سنیں، ٹائمز میگزین بڑا معتبر قسم کا وہ سمجھا جاتا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو الہان عمر صاحبہ کا بتایا تھا جو کانگریس وومن ہے، میں نے سینیٹر کہہ دیا، معذرت چاہتا ہوں، وہ کانگریس وومن ہے۔ اچھا دوسرا، بلومبرگ، گارڈین، جو بڑے اخبارات کی چیزیں ہیں، اب ٹائمز میگزین کیا لکھتا ہے؟ وہ لکھتا ہے جی وائی دا یو ایس ڈزنٹ سیم ٹو کیئر اباؤٹ عمران خان اور پاکستان انفیئر الیکشن۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آخر امریکہ اس بات کی پرواہ کیوں نہیں کر رہا عمران خان سے متعلق یا پاکستان میں جو الیکشن کی شفافیت ہے اس کے اوپر، اور پھر اس حوالے سے آگے چل کے ان کے جو یہاں پہ مختلف کورسپونڈنٹ میڈیا کے ہیں ان سے انہوں نے بات کی ہے جس میں وہ کہتے نظر آتے ہیں، اور وہی بات کہ ان الیکشنز کی شفافیت پہ سوالیہ نشان ہے، اور اگر آپ یہ الیکشن کروا کے سارا سلسلہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں اور ہم کیا آگے آؤٹ کم ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔